مصنفین اسلام آباد کی جانب سے ہر سیشن کی طرح سیشن میں بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اختر عثمان صاحب جو ہیں وہ آج کے دور کے ایک عظیم نظم نگار ہیں، نقاد ہیں، محقق ہیں۔ صدارت کے لیے جو ہم نے آج جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک انگریزی زبان میں ناول بھی منظر عام پر آیا ہے اور کافی پذیرائی حاصل کی ہے۔ مترجم ہیں، ادب پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جناب ارشد وحید صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی یہاں پہ تشریف لیں اور آج کی جو اجلاس ہے اس کی صدارت کا فریضہ سر انجام دیں۔ اب اختر عثمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع پر اظہار خیال کریں۔ Mr. President, ladies and gentlemen, we had been and we are in the clutches of capitalism, and being a consumer society we have to pay, and we are paying all that, and this is because of our leaders. And as Shakespeare put it, like flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. اب نہیں ہوتی دعائیں مستجاب، اب کسی ابجد سے زندان ستم کھلتے نہیں۔ سب سجادوں پہ بیٹھی بیبیوں نے جس قدر حرف عبادت یاد تھے، پاؤں پھٹے تک انگلیوں پر گن لیے اور دیکھا رحل کے نیچے لہو ہے۔ شیشہ محفوظ کی مٹی ہے سرخ، سطر مستحکم کے اندر بست در باقی نہیں۔ یا الہی مر گئی یوسف کی خبر سچی نہ ہو، ایلچی کیسے بلاد مصر سے سوئے کنعاں آئے ہیں۔ ایک جلوس بے تماشا گلیوں بازاروں میں ہے، تازیہ بردوش انبوہ ہوا۔ روزنوں میں سر برہنہ مائیں جس سے مانتی ہیں منتوں کا اجر خوابوں کی زکات۔ سب سجادوں پہ بیٹھی بیبیوں، اب کسی ابجد سے زندان ستم کھلتے نہیں۔ اب سمیٹو مشک و عنبر ڈھانپ دو لوح و قلم، اشک پونچھو اور ردائیں نو کے پا تک کھینچ لو۔ کچی آنکھوں سے جنازے دیکھنا اچھا نہیں۔ یہ میں نے اختر حسین جعفری کی نظم پڑھی ہے جو 4 اپریل 1989 کی نظم ہے، یعنی عین اس دن کی نظم ہے جب بھٹو کی شہادت ہوئی تھی۔ تو جب مزاحمت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے جس میں صرف اسی ادب کو زیر بحث نہیں لایا جاتا جو مارشل لاء دور میں لکھا گیا، بلکہ مزاحمت آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ ہم استعمار کے اور سرمایہ دار کے شکنجے میں جی رہے ہیں اور بہت سسک سسک کر جی رہے ہیں۔ اور جو میں نے شیکسپیئر کا حوالہ دیا اس میں بھی کہ یہ جو دیوتا ہیں یہ لچے بچوں کی طرح کھیل کھیل میں ہمیں مار دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو صرف اردو شاعری تک محدود رکھوں تاکہ 30 35 40 منٹ ہمارے گزر جائیں۔ ادروائز یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور ہر صنف میں اور ہر پاکستان کی جو قومی زبانیں ہیں ان سب میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے آج تک بھی۔ تو اور پھر 3 گروہ بنتے ہیں، ایک وہ جو خالص سیاسی سطح پر سٹرگل کرتے رہے، ایک وہ جو ادبی سطح پر جنہوں نے کام کیا، اور تیسرے وہ جو ادب اور سیاست دونوں کو ملا کر، جیسا کہ پاکستان پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے سیاست کو شعر سے جدا کیے بغیر مزاحمت جو ہے وہ کی، اور اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ نثر میں دیکھیے آپ تو سجاد ظہیر ہیں،
علی سردار جعفری ہیں، مجتبی حسن ہیں، ممتاز حسین ہیں، اور اس میں فیض صاحب ہیں، اور ہمارے یہاں مزاحمت کے جو امام ہیں وہ حبیب جالب ہیں اردو میں۔ اس کے علاوہ شیخ ایاز آپ جانتے ہیں کہ ان کی اسٹرگل تنویر عباسی تک جو لوگ آئے ہیں، بلکہ ارشاد ابڑو تک جو لوگ ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیا۔ اسی طرح پشتو میں غنی خان تک، اور غنی خان کے بعد افکار حسین تک بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ سندھی میں نے ذکر کیا، بلوچی میں اس سے لے کے مست توکلی سے لے کے تو آج طالب حسین تک ہمیں یہ حوالے ملتے ہیں۔ بہار آئے تو شاخوں پہ پھول گن لینا، میں کیا بتاؤں میرے کتنے یار مارے گئے۔ تو یہ حوالہ جو ہے یہ اسی طرح چلتا ہوا ہم تک آ پہنچا ہے، اور یہ زنجیر جو ہے یہ بقول منظور حیدر یہ گراں تر ہو گئی ہے۔ جب یہ پچھڑوں کے گلوں میں تھی تو یہ اتنی گراں نہیں تھی، آج یہ گراں تر ہو گئی ہے، اور آپ کا جو ادیب ہے وہ کافکا کا کاکروچ بن چکا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اس کو ڈر ہے اپنے کھو جانے کا، اپنے خاندان کے کھو جانے کا۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل بیٹھیں، اور یہ بہت بڑی روایت ہے پی ڈبلیو اے کی کہ کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور وہ آزادی اظہار پر قدغنے نہیں لگاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اردو شاعری پر ہی اگر بات کی جائے تو اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ خود عجیب بات یہ ہے کہ اکادمی ادبیات پاکستان نے نظم و نثر میں مزاحمتی ادب کے نام سے 2 جلدیں چھاپی ہوئی ہیں جو ڈاکٹر رشید امجد نے مرتب کی تھی، لیکن اسی زمانے میں یعنی جو ہمارا ہولناک 11.5 سال تھے ضیاء الحق کے، اس میں خوشبو کی شہادت اور گواہی کے نام سے، خوشبو کی شہادت جو ہے وہ اسرار زیدی، اور گواہی کے نام سے اعجاز راہی نے کام کیا، افسانے اکٹھے کیے، اور اس میں ہمارے تمام جو لیفٹ کے خاص طور پر لوگ ہیں ان کی تحریریں شامل تھیں۔ اس زمانے میں 2 گروہ واضح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو خیر کی تعلیمات اپنی طرف سے دیتے تھے اور ضیاء الحق کو امیر المومنین مانتے تھے، دوسرے وہ تھے جنہیں جمہوریت زیادہ عزیز تھی، جنہیں عوام زیادہ عزیز تھے، اور جنہوں نے اپنے فن کو عام آدمی پہ قربان کر دیا۔ ان میں فیض صاحب سے لے کے جالب صاحب تک، اور جالب سے لے کے احمد فراز تک، اور فراز سے لے کے بعد میں ہم سے سینئر جو لوگ آئے ان تک یہ سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور چلتا رہا۔ تو اگر ہم غور کریں اپنی اس تاریخ پر کہ ہر شخص نے ذمہ داری نبھائی، پھر اس میں 2 گروہ پھر مزید بنتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سیاست اور شعر کو ایک کیا، ان میں بھی 2 گروہ بنتے ہیں۔ ایک وہ جو باقاعدہ لیفٹ کے لوگ تھے، ایک وہ جو ٹلٹڈ ٹوورڈز لیفٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اور جنہوں نے بھٹو پہ بہت کچھ لکھا اور اس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جہاں پر دفن ہے تیرے بدن کا تاج محل، ادھر دریچے رکھیں گی عمارتیں ساری۔ یا وہ آدمی بھی کوئی روشنی کا تھا دریا، اسے لحد میں اتارا تو نبض چلنے لگی۔ تو اس طرح زتا تگورے زما تگورم، زما تگورے زتا تگورم، یہاں پشتو جاننے والے لوگ بھی ظاہر ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دا غزل پلار جو امیر حمزہ شنواری ہیں، اور پشتو کے اور فارسی کے باکمال شاعر ہیں جن کو غزل کا باپ کہا جاتا ہے پشتو میں، ان سے لے کے تو خیبر آفریدی اور مراد آفریدی تک
ان لوگوں نے بہت کام کیا KPK میں. پنجاب میں سب سے زیادہ کام ہوا پورے پاکستان کے مقابلے میں. اس کے بعد سندھ میں، پنجاب کے بعد سندھ میں، پھر KPK میں اور پھر بلوچستان میں. ترتیب یہ بنتی ہے کام کی، اور کام کی نوعیت کی جو ترتیب ہے وہ یہ بنتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے حوالے جو تھے اس وقت وہ اس طرف جا رہے تھے کہ میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے. محاصرہ جیسی نظم فراز کی سامنے آئی. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جیل جو ہے یہ دو طریقے سے گزرتی ہے آپ پہ. ایک اس طرح جس طرح فیض اور فراز پر گزری، اور ایک اس طرح جس طرح حبیب جالب پر گزری. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس میں محض کیٹیگریز کا فرق نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جیل کے اندر اذیتیں ہیں، جو مار پیٹ ہے، اس کو کس طرح شاعری میں لایا گیا. اور اسلام آباد میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گوشہ ادب میں ایسے مشاعرے ہوا کرتے تھے جس میں ہم یہ شعر سنا کرتے تھے کہ نابینا جنم لیتی ہے اولاد بھی اس کی، جو نسل دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں، اور خون بہا مانگ رہا ہوں تو یہ میرا حق ہے، شہر کے ہر نئے مقتول کا میں بھائی ہوں، اور میں اپنی عمر دوسروں میں بانٹ دوں مگر لگتا نہیں ہے سانس میں پیوند سانس کا. تو رفیق سنگدیلوی ہوں، امداد آکاش ہوں، منظر نقوی ہوں، اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے باقی جو لوگ ہیں، مختلف زبانوں میں جو اظہار ہے وہ ہوتا رہا. اس زمانے میں پل نہ جائیں میں پیا جیونا، پھر بھی آئیں میں پیا جونا، ادھر تو ادھر میں دوویں تھائیں میں پیا جونا. تو یعنی ہمارے ادیب نے اپنی سوسائٹی کا مطالعہ اتنی عرق ریزی سے کیا کہ باہر کی جو سو کالڈ پروگریسوزم ہے وہ ہم پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوا. مثلا واضح ہو گیا جب رشا کا فال ہوا تو یہ واضح ہو گیا کہ لیفٹ کا واقعی لیفٹ کا کون ہے اور رائٹ کا کون ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فال آف رشا کے بعد ہمارے نام نہاد ترقی پسند NGOs میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر سرو کیا. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں جا کر ان خیالات کو کیسے سرو کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ جو تھے جن کے امام ہمارے یہاں ہوئے ہیں، یوسف حسن، انہوں نے بھی سرو کیا. اور ایسے لوگ بھی تھے جو حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی اسلام آباد میں آتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو امریت ہوتی ہے یہ بہرحال جمہوریت سے بہتر ہوتی ہے. یہ لیکچرز ہم سنا کرتے تھے باقاعدہ، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے لوگ خاص طور پر بہت آگے تھے. لیفٹ والے جو آرگنائز کرتے تھے دھرنا یا کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے تھے تو ایک طرف سے انہیں پولیس والے مارے کرتے تھے، اور جب وہ گلیوں میں بھاگتے تھے تو وہاں رائٹ کے لوگ تھے جو ان کو مارا کرتے تھے. گویا جائے پناہ ان کی کہیں بھی نہیں تھی. ہمارے سامنے کوڑے اور ٹکٹکیاں، یہ جو کمیٹی چوک اور بے نظیر بھٹو ہاسپٹل اب ہے، یہاں پہ دو جگہ گرفتاریاں بھی ہوتی تھیں اور ایک قسم کی ٹکٹکیاں بھی لگی ہوئی تھی جو ہم دیکھتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا عظیم کنٹریبیوشن ہے، وہ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. وہ حکیم ناصر تک اور ہمارے جو اصلی والے کراچی والے ناصر صاحب تھے ان تک سب کچھ ہم نے برداشت کیا. اور یہاں تک بھی گوارا نہیں تھا کہ بسوں میں جو پروگریسوز پبلک ٹرانسپورٹ میں
حبیب جالب کی نظمیں بانٹا کرتے تھے، نئے لکھاریوں کی نظمیں غزلیں بانٹا کرتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ جو ہی وہ زمانہ گزرا، ابھی جمہوریت بھی نام کی تھی جب آئی، تو اس وقت ایک جب یہ جو آخری ماشاء اللہ ہم نے دیکھا جو بھیانک تھا اس کا، پرویز مشرف کا، اس میں کرنل ٹیسلر یہاں اوپر اکادمی کے کسی فنکشن کی صدارت کرنے آئے ہوئے تھے، تو ہم بھاگے کہ اپنی نظمیں ان کی خدمت میں پیش کریں، فوٹو کاپیاں ہم نے کروا رکھی تھی۔ تو امداد صاحب کے پاس بھی ایک نظم تھی جو ان پاسبانوں کے حوالے سے تھی جنہیں ہماری پاسبانی کے لیے رکھا گیا تھا، ان کے حوالے سے تھی، اور میری بھی ایک نظم تھی۔ تو وہ انہوں نے ہم سے لی نہیں، ٹیسلر صاحب نے، وہ ہم نے زبردستی ان کی گاڑی میں پھینکی جب وہ واپس صدارت فرما کے جا رہے تھے۔ تو یہ وہ دور ہے جب عام آدمی کے لیے ایسفکسیا تھا، وہ لیک آف آکسیجن کا شکار تھا، اور وہ لیک آف آکسیجن کا شکار آج بھی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی سیاست نام کی کوئی سیاست نہیں رہی، بلکہ کچھ کارڈز استعمال کر کے، چاہے وہ ایتھنیسٹی کے ہوں، چاہے وہ زبان کے ہوں، چاہے ریلیجن کے ہوں، وہ استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ لیکن آج بھی ایسے رسپانسبل لوگ موجود ہیں جنہوں نے سچی جو رخ ہے تصویر کا وہ دکھایا۔ اچھا، یہ بھٹو کے ساتھ ساتھ جو استعارہ چلا ہے اس کی ریزسٹنس کی پوئٹری کا، وہ استعارہ کربلا بھی تھا، جس کو جوڑ دیا اختر حسین جعفری نے بھٹو کے ساتھ، اور یہ کہا کہ اس مہینے میں غارت گری منع تھی، پیڑ کٹتے نہ تھے، تیر بکتے نہ تھے، بہر پرواز محفوظ تھے آسماں، بے خطر تھی زمین مستقر کے لیے، اس مہینے میں غارت گری منع تھی۔ یہ پرانے صحیفوں میں مذکور ہے۔ قاتلوں رہزنوں میں یہ دستور تھا، اس مہینے کی حرمت کے اعزاز میں دوش پر گردنیں خم سلامت رہے، کربلاؤں میں اترے ہوئے کاروانوں کی مشکوں کا پانی امانت رہے، اس مہینے کئی تشن لب ساعتیں بے گناہی کے کتبے اٹھائے ہوئے بین کرتی ہیں، روز و شب بین کرتی ہیں دہلیز پر، اور زنجیریں در مجھ سے کھلتی نہیں، دل دھڑکتا نہیں، فرش ہموار پر پاؤں چلتا نہیں، اس مہینے میں گھر سے نکلتا نہیں۔ تو اس قسم کا لٹریچر جو زندہ ادب تھا، جو نعرے سے دور تھا، لیکن یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ بعض زمانے ایسے آتے ہیں جس میں نعرہ بازی کے بغیر شاعر کا فرض اور کوئی بھی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ نعرہ بازی پہ اتر آئے۔ کتنے ہی دھرنے ہوئے اس دور میں، منظر نقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، امداد صاحب بھی بیٹھے ہیں، جن میں ہم نے مختلف پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور ہم کھڑے رہے۔ عراق کے خلاف جب پہلی بار وار لانچ ہوئی تو ہمیں جو پروگریسو لکھنے والے تھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ استعمار کیا چاہ رہا ہے اور کن کن وسائل پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہاں کمیٹی چوک ہم کھڑے ہو گئے جا کے۔ اس کے بعد ہم ادھر پوری جو یہ وکیلوں کی موومنٹ تھی، جس میں تو ایک ہی دن گیا، لیکن باقی میرے سارے دوست جو ہیں وہ فراز صاحب کی سربراہی میں جاتے رہے وہاں پہ۔ میں نے پہلے دن جا کر یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ بھی لانچ کی ہوئی موومنٹ جو ہے یہ بھی استعمار کی ہے، اس لیے میں اس میں نہیں گیا۔ چاہے میں غلط ہوں یا صحیح ہوں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو میرا انالیسس تھا وہ یہ تھا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ خود ادیبوں میں تین گروہ تھے، ایک وہ جو ضیاء الحق کو پسند کرتے تھے، ایک وہ جو ضیاء الحق کو ناپسند کرتے تھے اور ادبی حوالے سے باتیں کرنا، ادب برائے ادب کی بات کرتے تھے،
اور ایک وہ تھے جو لٹریچر فار لائف کی بات کرتے تھے. تو آٹومیٹکلی ظاہر ہے ہم لوگ جو تھے وہ لٹریچر فار لائف والے جو تھا سلسلہ ہم اس کے ساتھ تھے. اور یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اور ان کا تجزیہ کرتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گلوٹین ہے یہاں لگی ہوئی ہے اور وہ ہمارے سر اتارنے میں مصروف ہے. کوئی بھی ملک جو ہے اس کا جواز 4 چیزیں ہیں. ایک گھر ریزیڈنس، ایک امپلائمنٹ، ایک ہیلتھ اور ایک جو ہے وہ ایجوکیشن. یہ جس ملک میں پرائیویٹائز ہو جائیں وہاں جواز ختم ہو جاتا ہے اس ملک کا. اور ہمارے یہاں یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے اور لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ مبادہ یہ ہو جائے، مبادہ یہ ہو جائے. لیکن یہ باتیں کرنے کی ہیں اور ہم لوگ آپس میں ان کو جب تک شیئر نہیں کریں گے اور یہ باتیں آگے نہیں جائیں گی تو نئی نسل جس کے بارے میں نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہماری ورثہ دار ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پیچھے 30 سال کیا ہوتا رہا ہے. آج کا شاعر میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے 90s کے بعد لکھنا شروع کیا ہے ان میں آئیڈیالوجی کی بیس پر ایک آدمی بھی نہیں کھڑا. اور یہ ہمارا سب سے بڑا خود ہماری جنریشن کا قصور ہے کہ ہم نے آئیڈیالوجی کو پوری طرح آگے نہیں پہنچایا. اور پھر یہ ہوا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اسٹانچ مارکسسٹ بن گئے اور انہوں نے مارکسزم کو ریلیجن بنا لیا. کچھ لوگ ریویژنسٹ تھے جو یہ سوچتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ترامیم اور اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. خود جب پشاور میں پیش ہوا ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کا مینیفیسٹو تو میں نے وہاں پر اس پر اعتراض کیا اور میں نے ڈان میں یہ لکھا تھا کہ ترقی پسند تحریک کا مینیفیسٹو پولیٹیکل ایڈیم میں ہونا چاہیے اور ترقی پسند مصنفین کا مینیفیسٹو لٹریری ایڈیم میں ہونا چاہیے، جو کہ وہ نہیں تھا. تو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پی ڈبلیو اے کے علاوہ کہ لیفٹ کو باقاعدہ ہائی جیک کر لیا گیا اور ایک مذہب کے خلاف بات کرنا ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا، یا مارکس کے خلاف بات کرنا ایک فیشن کی صورت اختیار کر لیا گیا. تو مارکسزم اینڈ ریلیجن دے آر ناٹ فیشن، دے آر پیشن. اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کا پیشن ہے اور پھر یہ ضروری بھی نہیں ترقی پسند ہونے کے لیے کہ انسان مولد ہو. اس کے علاوہ بھی اس پر بات ہو سکتی ہے. اور ہمارے ادیبوں نے ایوب خان کا جو دور ہے اسی لیے ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنے بڑوں کو، فیض صاحب کو اور اپنا شیخ ایاز صاحب کو اور غنی خٹک کو اور اپنا مری کو. ان لوگوں کو ہم میر نصیر کو اس لیے ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دور میں بھی، اس مارشل لا میں بھی اور بعد میں جو جیتے رہے انہوں نے اس مارشل لا میں بھی اور پھر جمہوریت میں بھی، کہ جب جمہوریت نے وہ جو مصرع اقبال کا بڑا فٹ آتا ہے پرویز مشرف پر کہ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. جب جمہوریت نے آمرانہ ہاتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے تو اس وقت بھی ہمارا ادیب جو ہے وہ سچا ادیب وہ بولا اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے جس کے لیے قربانی دی تھی، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر،
یہ وہ سحر تو نہیں. تو فیض صاحب کے سے لے کے آج کے شاعر طالب حسین تک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، خصوصاً اردو میں اور باقی زبانوں میں بھی جن کے ترجمے ہم نے پڑھے ہمیں آتی نہیں ہیں سوائے پنجابی کے یا پٹھواری کے، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ پر ریزسٹ کرنے والا انسان ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ لائن آف ڈیمارکیشن وہاں ختم ہو جاتی ہے. وہاں صرف ایک نقطہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بنیادی یہ بات ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اصیل ادیبوں نے اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ ہماری جڑیں ان میں ہیں، اور کوئی بھی انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کی اس حد میں مداخلت نہیں کر سکتا. یہ طے ہو چکا ہے اور یہ لوگوں کو پتا ہے. اس کے باوجود آج ہم جس گرانی کے دور سے گزر رہے ہیں، جو کیٹاسٹروف ہمارے سامنے ہے، جس کیٹاسٹروف سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قوموں پہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں آیا، لیکن ہم پہ بار بار آ رہا ہے. اور کیوں آ رہا ہے؟ اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے ادیب کو، اور ہماری اکثریت ادیب جو ہے وہ قافیہ ردیف جوڑنے میں لگی ہوئی ہے. وہ ورسیفائر ہے، اس کو ہم ادیب کہہ بھی نہیں سکتے. وہ ورسیفیکیشن ہے کہ اگر اوپر خواب کا قافیہ آیا تو نیچے کتاب اور احباب اور انتصاب اور نصاب وغیرہ آئے گا. تو یہ ایک طرح کی ایسی مشق سخن کے بجائے مشق ستم ہے جو جاری ہے. اس دور میں بھی تھی، آج بھی تھی، جاری ہے. ایک عمر سے یہ آمدن شدن، آئے گئے ہیں یوں ہی کئی بار بادشاہ. تو اگر آپ کو یہ معلوم پڑے کہ ابھی اختر عثمان تقریر کر کے باہر نکلا ہے، اس کو گولی لگ گئی، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری ٹریڈیشن ہی وہ ہے، اس کے پروردہ ہیں ہم. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کانٹے ہیں یا پھول ہیں، تم نے سرے میدان یہ بات کرنی ہے کہ ہر وہ رجیم، ہر وہ حوالہ جو عوام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان پر بیتنے والی ہر کیفیت میری ہے. میرا جینا مرنا ہے میرے کرداروں سے، اور ہمارے کردار وہی ہیں جن کے ارد گرد ہم سانس لیتے ہیں. ہمارا آئیڈیل 5 سٹار ہوٹلز میں بیٹھے ہوئے فیشن والے لوگ نہیں ہیں. جب جالب یہ کہتا ہے کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، تو اس کی فیملی نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ بھی اپنے خامن یا باپ کا کفن میلا نہیں کرنا چاہتے. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، آپ بولتے نہیں اس لیے یہ آپ سے ڈرتے نہیں. آپ اگر بولنا شروع کر دیں تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ روز 20 روپے اور 50 روپے اور 400 روپے کا اضافہ مختلف اجناس میں ہو. آپ کے ملک پر اس وقت جو وبال آیا ہوا ہے، اس کی مزاحمت کس کے ذمہ ہے؟ دیکھیں، آج 60% پاکستان ڈوبا ہوا ہے، لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ناکافی تو کیا بالکل ہی نہیں ہے. انسان کی زندگی ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے.
انسان ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے. ہمارے کچھ ادیبوں نے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے لوگوں کا خیال رکھا، اپنے لوگوں کے من میں جیتے رہے، اور اس موضوع پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ لکھا، بلکہ وہ جا جا کے لوگوں سے منتیں کر کر کے اور اس کے بعد ویریفائی کر کے ان کی امداد کرتے رہے. تو یہ بھی مزاحمت ہے. مزاحمت خارجی اور بیرونی اور داخلی ہر قسم کے استعمار کے خلاف ہوتی ہے. وہ استعمار کس نے پیدا کیا؟ تھوڑا سا تاریخ میں جھانکیے تو آپ کے ایک وزیر اعظم کا ایک ملک کا دورہ کینسل کر کے دوسرے ملک کی طرف چلے جانا، یہ آپ کا سب سے بڑا یو ٹرن تھا کہ آپ ایک گورے استعمار کے چنگل سے نکل کے دوسرے گورے استعمار کے شکنجے میں چلے گئے. اور یہ طے کس نے کیا؟ کیا وہ عوام کی کانسنٹ سے ہوا؟ نہیں. تو ہماری تاریخ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے، چاہے وہ گریس ہو، چاہے وہ پیناگولس ہو گریس کا، چاہے ایران کا محمد رضا عشقی ہو، چاہے ہمارا حبیب جالب ہو، چاہے ہمارا تنویر عباسی ہو، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے آج یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے کلام کیا اور اپنا سخن کیا. ان لوگوں کو، اس لیے میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مزاحمت کوئی چھوٹی ٹرم نہیں ہے، اس کو کابک میں بند نہیں کیا جا سکتا. یہ دڑبا نہیں ہے جس میں آپ اپنے کبوتر رکھتے ہیں اور بڑے آرام سے ایک ٹرم لکھ کے اس میں ڈال دیتے ہیں. آپ کی نثر میں گواہی کا میں نے ذکر کیا، اس زمانے میں جو اعجاز راہی نے مرتب کی تھی، اس میں افسانے چھپے. آپ کے نثر نگاروں نے، آپ کے ناقدین نے یہ کام کیا کہ اس دور کے خلاف اپنے قلم سے، آپ کے سوشل جو ریفارمسٹ تھے انہوں نے یہ کام کیا. ارشد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. تو یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، کیا یہ محض خراج تحسین ڈیزرو کرتے ہیں، یا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے کام کو لے کے ہم آگے بڑھیں؟ تو بنیادی طور پر ادب برائے ادب کا ادارہ ہمارا حلقہ ارباب ذوق تھا شروع میں. 36 میں انجمن ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑتی ہے باقاعدہ. اس سے پہلے جو بنگال کی ترقی پسند تحریک تھی میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، وہ الگ ہے، ان کا کام بہت عظیم کام ہے، الگ کام ہے. اور ٹھیک 1938 میں حلقہ ارباب ذوق بنتا ہے. یہ وہ دور ہے جب مغرب میں عزرا پاؤنڈ اور ٹی ایس ایلیٹ اور برنارڈ شاو وغیرہ یہ آسمانوں پہ تھے. یہ وہ دور ہے جب یہاں پر جالب اور ان کے دوست جو ہے یہ اپنا کام کر رہے تھے اور آسمانوں پہ تھے. 8 روپے ہے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد. اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں سرسر کو صبا، ظلمت کو ضیاء، بندے کو خدا، کیا لکھنا، بغیر کسی ڈر کے چلتے چلے جانا، یہ ہماری روایت ہے. بنیادی طور پر جو ہمیں دونوں طرف سے ہمیں ملتی ہے، ہمیں ہماری عظیم تہذیبی روایت سے کاٹ کے رکھ دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا سنسکرت سے اور ہندی سے آپ کا کوئی تعلق. میں ادب کا طالب علم ہوتے ہوئے ہر زبان کا ورثہ دار ہوں، اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے. مولانا روم نے کہا تھا کہ زباں کس بحر حق گوئی چے عبرانی چے سریانی، مکان کس بحر حق جوئی چے جابل کا چے جابل سا. کہ سچ بولنے کے لیے اس کی قید نہیں ہے کہ آپ عبرانی یا سریانی میں بات کر رہے ہیں.
اور اس مقام کی قید نہیں ہے کہ آپ بلخہ میں ہیں یا بلسا میں ہیں، اس کی قید نہیں ہے، اور اس کی قید ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو جس ڈیزاسٹر سے اور جس ڈارک ایجز سے مغرب گزرا ہے، میں ایک سوشل اینالسٹ کے طور پر یہ بات آج کہہ رہا ہوں کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں دست و گریباں ہیں لوگ ایک دوسرے کے، having no آئیڈیالوجی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور خصوصاً آپ کی جو نئی جنریشن ہے جس کا میں نے ذکر کیا، 90s کے بعد جنہوں نے لکھنا شروع کیا، وہ کسی نظریے کی، کسی اینگل کی پاسداری کیے بغیر لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب نئی جمہوریت آئی تو حسن عباس رضا نے فراز سے پوچھا کہ ہمارا ہدف تو ختم ہو گیا، اب ہم کس کے خلاف لکھیں؟ تو فراز صاحب نے کہا کہ محبوب کی طرف لوٹو۔ اور یہ تمہیں کس نے کہا کہ ایک آدمی کے ختم ہونے سے ہدف ختم ہو جاتا ہے؟ ہدف وہی ہیں، اہداف وہی ہیں، اور وہی حالات وہی ہے۔ صورت قاتل مقابل، یہ صورت کب نہ تھی ہے دل مقابل، عذاب عہد رفتہ سہ چکے ہیں اور اب ہے خوف مستقبل مقابل، بچا کر ذہن دل نکلے کدھر سے، جدھر جائیں یہی جاہل مقابل۔ تو ایک اخبار نکلتا تھا ایران سے، قرن 20ویں صدی، اس وقت یہ جو رضا شاہ پہلوی خمینی صاحب کے زمانے والا تھا، اس کے باپ کی حکومت کی، اس کا رضا ان کا لقب ہے، اس کو بھی رضا کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایک شاعر تھا محمد رضا عشقی، عین اس زمانے میں جب رضا شاہ جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا کنویں کے تیلوں کے، تیل کے کنویں۔ اس وقت اس کو محسوس ہوا کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ آئل ویلز کے، یہ کوئی ایران کے حق میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ ایرانی عوام کا جو پیسہ ہے، جو مال ہے، وہ ان کے جو ذرائع ہیں وہ امریکہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ تنہا منم کے گر نہ شود حکم قتل من، امضا چلن معاہدہ امضا نمی شود، کہ میں اکیلا اس معاہدے کا اتنا بڑا مخالف ہوں کہ جب تک میرے قتل نامے پر دستخط نہیں ہوتے اس وقت تک اس معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکتے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یہ بھوکے ننگے شاعر میرے منہ کو آتے ہیں۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں لیکن میں شیر کی طرح بھوکا ہوں، میں ننگا ہوں اور تلوار کی طرح ننگا ہوں۔ بادشاہ نے ایک مجلس ملی بنائی، اس نے اس کے بارے میں کہا کہ چر نسبت وزیر بخر ظلم بر خر است، انصاف نیست کاستن از احترام خر، کہ وزیر کو گدھے سے نسبت دینا گدھے کی توہین ہے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ گدھے کی توقیر میں کمی کرے۔ اور یہ کہا کہ ان مجلس ملی بخدا ننگ بشر بود، ہر کار کے کردند ضرر رد ضرر بود، دیدی کی خبر بود، ہر کار کے کردند ضرر رد ضرر بود۔ اور اس نے کہا کہ اتنے برے لوگ اس انقلاب کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں، اگر یہ انقلاب ہے تو استبداد زندہ باد، چہ مردمان خرابی ازن شدند آباد، گر انقلاب بدن زندہ باد استبداد۔ کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اسی زمانے میں، اس سے کوئی 10 سال بعد ہمارے جالب صاحب ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ اچھا، ستم یہ ہے کہ فیض کی اولاد، اقبال کی اولاد اور فراز کی اولاد
جن لوگوں کے خلاف یہ لکھتے رہے، جس بیرونی اور اندرونی استعمار کے خلاف وہ لکھتے رہے، ان کی پروموشن کے لیے ان کی اولاد جو ہے وہ آپ کو سرگرم دکھائی دیتی اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے نقطۂ نظر کو رد کیے بغیر دوسرے کے نقطۂ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی شخص کے نقطۂ نظر کے ساتھ 100% اختلاف رکھتے ہوئے اسے اختلاف کا حق دیتے ہیں۔ PWA کی یہ خوبصورتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں اور آپ جو 100% اختلاف رکھتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے۔ میں نے اس بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ 38 میں حلقہ ارباب ذوق قائم ہو گیا اور 36 میں انجمن قائم ہو چکی تھی جس کی پہلی صدارت پریم چند کر چکے تھے۔ تو بعد میں یہ ایسا وقت آیا جب حلقے میں ترقی پسندوں کے لیے کوئی گنجائش پیدا ہوئی اور انہوں نے حلقوں میں آنا شروع کیا، ورنہ شروع میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ حلقے میں آنا اور حلقے میں اپنی چیزیں تنقید کے لیے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا اور باہر کے بندے کو بہت مشکل تھا۔ اس تجربے سے 7.5 برس منظر نقوی صاحب، 1 سال امداد آکاش صاحب اور 7-8 مہینے اور 7.5 سال ملا کے 8 سال میں بھی گزر چکا ہوں اور میں مجموعی طور پر 22 سال ایگزیکٹو باڈی کا ممبر بھی رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ لے سپیس بہت کم ہے، ہم ایک دوسرے کو سپیس دینے پر تیار نہیں ہیں۔ خود ایک ہی کلاس جو ہے، جو لوور کلاس ہے، کیونکہ لوور مڈل کلاس ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، ہمارے یہاں اب ایک ہی کلاس ہے اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے لوور کلاس کے لوگ ہیں۔ لوور مڈل کلاس نام کی ایک چیز ہوتی تھی آج سے 7-8 برس پہلے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ خود ہماری اپنی کلاس کے اندر اتنی رفٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے تک گوارا نہیں کرتے، کجا یہ کہ ہم مزاحمت کھیلتے رہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو حقیقی ورثہ دار ہے، جو آنے والا ادیب ہے، افسانہ نگار ہے، شاعر ہے، ناول نگار ہے، ڈرامہ نگار ہے، نقد ادب لکھتا ہے، اس تک اپنی پوری ادبی میراث کو پہنچانا بغیر کسی تعصب کے، اس کو پہنچانا بنیادی طور پر یہ فریضہ بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مزاحمت کی اور کھوٹے کھرے کو الگ کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ پاکستان کی جو ہماری برے صغیر کی تہذیبی جڑیں ہیں، جو ہمارے ثقافتی رگریشے ہیں، وہ مابعد جدیدیت یا مابعد جزیدیت والے نہیں ہیں، وہ اور ہیں۔ ہمارے مسائل اور ہم اچھی طرح ماڈرن ایج میں داخل نہیں ہوئے، ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہی نہیں ہے، اور جو ہوئی بھی ہے اس کو آپ کے محبوب جو تھے انہوں نے پرائیویٹائز کر کے اس کا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو جب ہمارے یہاں مزاحمت کوئی ایسا رخ ہی اختیار نہیں کر سکی جس کو آپ کسی نئی چین آف کمانڈ جو پروگریسو ہے اس کے حوالے کر سکیں، اور آج ہمارا ہر ادارہ دوسرے ادارے کے سروکار میں مداخلت کر رہا ہے، اسی سے ہمارے شاعر ادیب کو انالیسس کرنا پڑتا ہے۔ اور میں بالکل واضح طور پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سوشل تھنکر کے نام سے آپ کے یہاں مشہور ہیں، وہ ہرگز سوشل تھنکر نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ اپنی سیٹ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اقبال چیئر کا سربراہ بنا ہوا ہے اور کوئی کیا بنا ہوا ہے اور کوئی کیا بنا ہوا ہے، اور ہر شخص کے پاس اس کے مفادات کا مسئلہ ہے، اس کی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ روزی روٹی کا مسئلہ ہم جیسے لوگوں کو ہے،
جو آج ایک کلو پیاز تک نہیں خرید سکتے، جو اپنے بھائیوں کو 2 کلو ٹماٹر کی مدد نہیں کر سکتے دور بیٹھے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں یا کے پی میں، جتنا کچھ کیا یہاں پہ ادیبوں نے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس مزاحمت کو جو عملی شکل میں بھی ہے اور قولی شکل میں بھی ہے، وہ اس کو لے کے، اس مشن کو لے کے آگے چلتے رہیں اور آنے والوں کو پہنچائیں تاکہ اس کو لے کے وہ آگے بڑھ سکے۔ آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اختر عثمان صاحب کی پرمغز گفتگو سنی، اور ابھی ہم کوشچن آنسر کے لیے اوپن کرتے ہیں، تو جو دوست بھی سوال کرنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو باری باری ہم ان کا سوال۔ جی امداد آکاش ہے۔ وہ میں شاید یہ سوال نہ کرتا، لیکن وہ کیونکہ آپ نے کاکروچ کے حوالے سے بات کو دہرایا، اور میں ایک ادیب ہوں، میں سوال نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک ادیب ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں جی سر کہ یہ جو کاکروچ کی تشبیہ ہے یہ ہم پر مکمل طور پر صادق آتی ہے ہمارے اس ملک کے ادیبوں کے اوپر۔ اختر عثمان کو پتا ہے اور قائم نقوی صاحب کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ مجھے 124A کے چارجز لگا کر بغاوت کے مقدمے میں بند کر دیا گیا اور میں جیل میں تھا۔ حلقہ ارباب ذوق میں اختر عثمان نے ایک قرارداد پیش کی کہ امداد آکاش کی رہائی کے لیے ایک قرارداد مذمت جو ہے وہ پیش کر دی جائے، تو حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں نے وہ قرارداد مذمت منظور نہیں کی تھی۔ ہمارا ادیب جو ہے وہ خوف کی اس سطح پر ہے، وہ کاکروچ سے بھی کہیں نیچے کا ہے۔ جی سوال نہیں کرنا چاہتی، میں ایک 2 چھوٹے سے واقعے بتانا چاہتی ہوں کہ مزاحمت کے حوالے سے جب پریس کلب پہ یوم مئی پہ گولی چلی تھی تو ایک چھڑا میرے یہاں اور ایک گلے میں، تو اس پہ کالم لکھے تھے، اس کو اسلامی چھڑے کا نام دیا جو ہے۔ تو میں ایک سفارتی تقریب میں تھی، اس کے بعد مجھے دعوت نامے حکومت کے جو PID سے آنے بند ہو گئے تھے تو فنکشنز کوریج کے لیے، تو ایک سفارتی تقریب میں جنرل مجیب الرحمان جو کہ ضیاء الحق کے وزیر اطلاعات تھے، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے میرے دعوت نامے کیوں بھیجنے بند کروائے؟ تو کہنے لگے کہ تم لیفٹسٹ ہو۔ میں نے کہا جی لیفٹسٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہنے لگے جو خدا کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ سامنے ہے تو جو 90 کا ہم نے وہ لگایا ہے کہ 1990 کے بعد صورتحال چینج ہوئی کیونکہ سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، لیفٹ کی موومنٹ میں دبال آ گیا، تو جو 1990 سے پہلے کا مزاحمتی ادب ہے وہ تو زیادہ تر عامریتوں کے خلاف لکھا گیا۔ پچھلے 30 سال میں جو ادب لکھا گیا ہے 1990 کے بعد سے آج تک، ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی مزاحمت کا پہلو تو ہوگا، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے، یعنی 1990 کے پہلے کے مزاحمتی ادب میں اور 90 کے بعد کے مزاحمتی ادب میں، اگر 90 کے بعد کوئی مزاحمتی ادب ہے تو؟ میں نے پہلے کیا وہ خالی ہوئی، میں نے آئیڈیالوجی کی بات کی تھی کہ وہ ادیب جو جس نے 90s میں لکھنا شروع کیا ہے اس کے پاس آئیڈیالوجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میں نے یہ عرض کیا، ورنہ مزاحمت تو کسی نہ کسی صورت، مثلا ہمارے نوجوان شاعر ہیں عمیر نجمی، ان کا شعر ہے نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے میں پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالا۔ تو اس طرح کی صورتیں تو ہیں، لیکن جب ہم مزاحمت کی بات کرتے ہیں اس ٹرم کو آپ جتنا وسیع کر لیں اس میں شاید یہ آ جائے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مزاحمت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہا کہ دروازہ کھٹکنے کی سزا لے، زنجیر کھٹکنے کی سزا لے گئی در تک، پیغام رہائی مجھے زنجیر سے پہنچا۔ تو لوگوں نے لکھا، ایسا نہیں کہ نہیں لکھا،
لیکن میں نے یہ کہا کہ جس طرح ہمارا وہ سارا کچھ چینلائز نہیں ہوا، اس طرح نیا کام بھی جو ہے وہ چینلائز نہیں ہوا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ استعارۂ کربلا میں لوگوں نے غرقاب کب کی ہو چکی ہے کشتی جزید، اب تک رواں دواں ہے سفینہ حسین کا۔ تو اس کے لیے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو صرف ایک ریلیجس لیڈر مان کر ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جو مزاحمت کا پہلو ہے، جب آپ سمبل لیتے ہیں نا، غور کرتے ہیں مغرب سے، وہ نہیں چلتا جب تک آپ کے اپنے پاس سمبل موجود ہے۔ اس کی مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، یا کل کا دن بھی میرے نیلام کا دن تھا یوسف، آج کا دن بھی میرا بھاؤ چکانے آیا، یا فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو جانے، اپنا کیا کہ نام میں رہے یا مصر میں جا آباد، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہ ہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہہ کر کہ نئی نسل اس حوالے سے سوال نہیں کرتی یا اس حوالے سے مزاحمت نہیں کرتی، کیا آج کا دانشور جو اس کا وہ کسی بھی دور سے جڑا ہوا ہے، جیسے کہ آپ ہیں اور یہاں بہت سارے اور لوگ بھی موجود ہیں، تو کیا وہ یہ بریزما ہو سکتا ہے یہ کہہ کر؟ تو پھر اس کا مسئلے کا حل بھی کوئی آپ بتائیے نا، وہ فرمائیے۔ مسئلے کا حل یہ میں نے پہلے کہا کہ اس سارے کو چینلائز کر کے آپ کو پہنچانا پڑے گا۔ بدقسمتی سے 80 کے بعد اردو میں ناقد پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا کیا کریں گے آپ کہ ناقد کی ذمہ داری جو نبھانے والے ہیں وہ آپ کے ماں باپ جدیدیت اور پوسٹ ماڈرنزم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے لٹریچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو لٹریچر آپ کا 80s تک آپ کے پاس پہنچا وہ ناقدین کی وجہ سے پہنچا اور اپنے دمخم کی وجہ سے پہنچا، ناقدین ہی نہیں۔ چینلائز یوں کریں گے آپ کے اپنے یہاں مزاحمت کی پوری تاریخ، سب سے سچی تاریخ جو ہے وہ فنون لطیفہ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس تاریخ کے متوازی ہوتی ہے جو ملوک لکھ پاتے ہیں، اس کے متوازی ایک تاریخ، پیرالل ایک تاریخ لٹریچر میں فائن آرٹس میں چل رہی ہوتی ہے۔ آپ اس تاریخ پر بھروسہ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو لکھ کے، اب کوئی شخص آپ کو ایسا تو نہیں ملے گا جو آپ کو میر سے لے کے آج تک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں ایک ایک شعر سب کا سنا سکے، ایسا تو کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو زبانی اس طرح سنا سکے۔ تو وہ کسی ناقد، لیکن ایک ناقد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو سب ٹپس پہ یاد ہو، میر عالم تمام بس جاوے، بن پڑے ہم سے روزگار ہے کاش، ٹھیک ہے، یا ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا، جو غالب کا مسئلہ ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوا سے زر، کیوں شاید گل باغ سے بازار میں آوے، تو بنیادی طور پر یہ مارکیٹ اکانومی کی طرف آپ نے نکلا ہے، میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اس پر۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کنزیومر سوسائٹی، پروڈکٹیو سوسائٹی آپ کی نہیں ہے، آپ کی انڈسٹری جو تھی وہ چلی گئی باہر ساری، آپ کی اگریرین سوسائٹی کہا جاتا تھا کبھی اس ملک کو، وہ بھی نہیں رہی، تو اب آپ یہ ہے کہ بورور ہیں، آپ مانگے تانگے پہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں، اگر آپ کو قسط مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ، اور اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب تک لیڈرشپ آپ کی اپنی کلاس سے نہیں آتی، جس نے مزاحمت کو جھیلا ہوا ہے، اس وقت تک آپ کی یہاں تبدیلی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اور نئی نسل تک آپ کا کام نہیں پہنچے گا۔ آپ کا کوئی لیکچر سننے کا پہلا اتفاق ہے میرا، ایز اے شاعر تو میں آپ کو کئی بار سنا، تو آپ نے بہت سارے شعراء کا نام لیا جو کہ مزاحمتی انہوں نے کردار ادا کیا، جی، تو کیا خواتین کے کوئی نام آپ کے ذہن میں نہیں آتے؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے فہمیدہ ہے، جیسے
कृष्ण नाहिद से भी शुरू में मैं समझती हूँ कि फेमिनिज्म भी एक आजकल के ज़माने में फेमिनिज्म भी एक मुज़ाहमत का इजहार है, तो कृष्ण नाहिद भी करती रही हैं। उसके अलावा और बहुत सी शायरात हैं, जैसे सारा शगुफ्ता, शाहिदा हसन है, शाहिदा हसन है और अदा जाफरी हैं। ये आपने इनमें से किसी का नाम नहीं लिया? ये आप ये समझिए कि मेरी गलती है, थैंक यू। और मैंने जिक्र नहीं किया। उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि मेरे यहाँ फेमिनिज्म की कोई उस तरह गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं किसी सतह पर भी औरत को मर्द के मुकाबले में कमतर नहीं समझता, और वो अपना हक मर्द के शाना बशाना पूरी तरह अदा कर रही है, तो मैं उसको क्यों एक छोटे से दड़बे में बंद हूँ? अर्ज ये है कि जो मुज़ाहमत है ये खुद एक मकसद है या इसके आगे कोई मकसद है, और अगर ये मकसद है ये नहीं है तो फिर अप्रोप्रिएशन और एब्रोगेशन इसमें से कौन सा तरीका ठीक रहेगा? और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि 90 की दिहाई के बाद जो लिखने वाले हैं उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो उनके पास क्या है? जबकि लुई अल्थुज़र ने पूरा एक पेश कर दिया कि हम उससे बाहर हो नहीं सकते। बट दैट्स ऑल सर। अच्छा, हमारी रिवायत में जो हमारी फोक ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन जिसकी जब सब बात करें, उसमें तो हमारे जो हीरोज हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। जगह ने अबोर दी छावे थे 9 मन रेत पे जी, ठीक है। ये हमारी वो रिवायत है जिसको धुंधलाया गया, चाहे वो भगत सिंह हो चाहे वो कुछ और लोग हो, इसको एक तो धुंधला दिया गया। दूसरा, जो अपनी वाइफ को स्ट्रैंगल करता है, आप जरूर जाके देखिएगा, ये अल्थुसे जो है इन्होंने, अगरचे ये बात कराइन से अलग है, हट के है कि मैं अल्थुसे के सिंगल इंडिविजुअल पर बात करूं और मार्क्स के सोशल इंडिविजुअल को छोड़ूं, ये मैं नहीं कर सकता। आप अगर बात कर, मैं आपकी पूरी बात समझ गया, आपने सिर्फ अल्थुसे का नाम लिया तो मुझे पता चल गया कि आप उसके सिंगल इंडिविजुअल पर बात करना चाह रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि एक शख्स जो नफ्सियाती कजी की वजह से अपनी बीवी को स्ट्रैंगल करता है और उसके बाद कोई नजरिया कायम करता है और अपने आप को न्यो मार्क्सिस्ट कहता है, जो आदमी भी अपने आप को न्यो मार्क्सिस्ट कहेगा, मैं उसको न्यो मार्क्सिस्ट के बजाय एंटी मार्क्स कहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मार्क्स को मस्क करके पेश किया। चाहे वो लियोटार्ड की मौजूई अहमियत हो, चाहे बॉडी लॉर्ड की मारूजी अहमियत हो, चाहे डेरेडा का लेस पेस हो या डिकॉन्स्ट्रक्शन हो, असल में बदकिस्मती से मेरा हाफजा बहुत अच्छा है। मतलब मेरी कोशिश ये है कि बात आगे ना निकले, तो एक चीज, वरना एक चीज जूसे पे रखिए आप, कभी हम बात करें ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो आजकल दर्द सर बना हुआ है। एक डॉक्टर मुरीद हुसैन बैठे फ्रांस से PhD करके आए हैं, ये सारा कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म वहां से आया है, और उसके पीछे क्या क्या मकासद है, मसलन एथनिसिटी, और क्या है कि आप मर्द और औरत को खानों में तकसीम कर रहे हैं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है। अच्छा, फिर ये कि ये वो खुद वो उन्होंने ब्लैक लिटरेचर का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वो क्या है? अच्छा, ये न्यू ऑर्लियंस अमेरिका में ही अगर है तो 1.5 महीने बाद इमदाद क्यों जाती है वहां पर? क्या 1.5 महीना लगता है अमेरिका से न्यू ऑर्लियंस जाते हुए? क्या न्यू ऑर्लियंस अमेरिका का हिस्सा नहीं है? मेरा ख्याल है वहां पे क्योंकि कलरफुल लोग रहते हैं और कलरलेस लोग कलरफुल लोगों से नफरत करते हैं, इसलिए इमदाद नहीं पहुंचती। तो हम तो कलर वाले लोग हैं और कलर को पसंद करते हैं, बट वाइट इज नो कलर है। वो तो मुसव्वरी में भी सफेद रंग कोई रंग नहीं होता, ये एक नेचर जो है वो डेवलप।
اپروپریشن اور ایبروگیشن. جی اپروپریشن اور ایبروگیشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے, آئی تھنک دیٹ ون شوڈ بی اپروپریٹ. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب تک آپ سوشل انڈیویجول کے مسائل کو نہیں دیکھیں گے کہ جب وہ بینگ سے بیکمنگ بن رہا ہے, بینگ تو وہ بایولوجیکل تھا ہی, سوسائٹی میں آ کے وہ بیکمنگ ہو گیا, تو اس کے مسائل کیا ہے, پھر آپ کو سوسائٹی بھی سمجھ آ جائے, کوئی پرابلم نہیں. میں جو آپ سے درخواست کی کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر آپ اپنا ایک ڈرامے مونوگراف, جی کیونکہ مطلب یہ آپ کی آج کی تقریر جو ہے اس میں پچھلے دن مجھے جو ہے وہ ادبی کے حوالے سے, مزاحمتی ادب کے حوالے سے جو ہے, جی مزاحمت کے تو اپنے حوالے جو ہیں وہ بہت مضبوط حوالے ہیں, جی اور بہت اس کے اندر جو ہے جس طرح سے آپ نے جن پہلوؤں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہیں. بہت اچھا, اہم بات ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, اصل میں یہ ان کی اس پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کہا کہ ادیبوں کی عام ذمہ داری, مگر اس پلیٹ فارم کی تو لازمی ذمہ داری کہ وہ اس تمام ہمارے ورثے کو جو مزاحمتی ورثہ ہے اسے لے کے جو ہے وہ آگے تک پہنچائیں, اور وہ نہیں پہنچایا ہے ہم نے, اس لیے 90 کے بعد کے آپ جو ہے بات کر رہے ہیں وہ ہم کو, ہاں ہماری کوتاہی ہے, ہماری کمزوری ہے. اور اس میں جو آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ جس طرح سے جو ہے ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ گزرا ہے, اور جتنا تلخ صورتحال اس وقت رہی ہے خاص طور سے ادیبوں کے لیے, تو اس میں جو ہے وڈرال آ گیا. تو میرا عرض کرنا یہ بھی ہے کہ آپ جب بات لکھیں مضمون تو اس میں ہر دور کے ایڈیم جو ہے مزاحمت کا اس کو ضرور ڈیفائن کرتے چلیں, کیونکہ مطلب جو ہے علامتی افسانہ, وہ علامتی افسانہ داؤد کا ہو یا ان کا ہو یا شاعری میں ہو, وہ مطلب ضیاء الحق کے دور کے اندر یا اس سے پہلے ایوب خان کے دور کے اندر وہ سب ہے. کیونکہ لفظ برہنہ جو ہے وہ تو حبیب جالب جیسے لوگ جیدار لوگ کر سکتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اتنے جیدار ہوں گے, لیکن اس کے باوجود مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مزاحمت کی ہے, اور اپنے ادب کے اپنی تخلیق کے اندر مزاحمت کی ہے. اس کا ایڈیم جو ہے وہ ذرا مختلف رہے ہیں. تو میں درخواست آپ سے کروں گا کہ اس ایڈیم کی بھی ہر دور کے حوالے سے آپ, اصل میں شروع میں ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم صرف شعر پہ بات کریں گے, اور ہم نے عرض کر دیا تھا کہ باقی جو جانرز ہیں ان پر بات کم ہوگی, اور شعر پر بھی کم پوری بات وہ بھی نہیں ہو سکی نا. تو اٹس اوور ٹو یو پریزیڈنٹ. اچھا جی, بہت اچھا اور بھرپور اجلاس رہا, آپ سب کو مبارک ہو. اختر عثمان صاحب نے بہت ہی کمپیکٹ, مدلل اور آرگنائز گفتگو کی, اور بہت ساری باتیں آپ تک ان کا نقطہ نظر پہنچا, اور حاضرین نے بھی بہت اچھے سوال کیے اور ڈسکشن رہی. میں بس اس میں مزید کچھ اضافہ تو نہیں کر سکتا, نہ اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے, بلکہ انہی کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. اچھا, جو انہوں نے, ظاہر ہے کہ وقت بھی کم تھا, انہوں نے شروع میں بھی کہا کہ اس کا موضوع بہت وسیع ہے, اور اس کو کچھ انہوں نے فوکس کیا شاعری پہ اور مزاحمتی ادب پہ, اور لیکن بہت سارے جو ناظر کا بھی جیسے سوال تھا کہ 90s کے بعد جو ہوا اس کو ہم کیا کہیں گے, تو اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اور اختر صاحب نے بہت عمدگی سے اس کا جواب دیا. میں اس پہ میرا خیال کسی اور سیشن میں اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے, تو اس کی کچھ سوالات چھوڑ جاتا ہوں. میرے خیال میں ہم لوگ جب مزاحمتی ادب کی بات کرتے ہیں تو ہم نیچرلی جو ہماری کنڈیشننگ ہے وہ بہت فوکس ہو جاتی ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم میں گورننس کے لیے جو برسر پیکار قوتیں ہیں ہم ان سے جوڑ کر اپنے مزاحمتی ادب کو ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس طرح ہم ادب کو تھوڑا سا ہم ایک ریئیکشن کے طور پر لے جاتے ہیں کہ ایک کوئی طبقہ ہے جو کہ ظلم کر رہا ہے, یا اور آپ نے اس کے خلاف کوئی بات کرنی ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ
ظلم جو ہے وہ ضروری نہیں ریاست ہی کرے، ریاست کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، لیکن ہمارے سوشل سٹرکچر میں سٹرکچرلی جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن سے ہم بہت محبت بھی کرتے ہیں اور وہ اپریسو ہوتی ہیں. ایون ہمارے کلچر میں بھی بہت زیادہ اپریشن ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے. ہماری فیملی کے اندر بھی بہت زیادہ، آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن عورتوں اور مردوں کے درمیان پاور ریلیشنز ڈفرینٹ ہوں گے، پیریفری اور سینٹر کے درمیان ڈفرینٹ ہوں گے. اسی طرح اربن اور رورل میں بہت ہوں گے، ایجوکیشن اور نان ایجوکیٹڈ لوگوں میں ہوں گے. ایک انٹرسیکشنلٹی ہے جو اس کو افیکٹ کرتی ہے. ایک تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو مزاحمت ہے اس کو صرف ایک پولیٹیکل سسٹم کے درمیان سٹرگل سے مشروط کرنا ضروری نہیں. یہ بہت وسیع ہے، آپریشن بہت وسیع ہے، اور یہیں پہ ادیب کی، جیسے انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر جو مزاحمت ہے فنون لطیفہ میں ہی ہو سکتی ہے، وہ اس لیے بھی بہت ہے کہ جو ادیب کی مزاحمت ہے وہ اوور آل آپریشن کے خلاف ہے. آپ یہ دیکھیں ویریبلٹی بھی ہے، آج کے مظلوم کل کے ظالم بھی بن سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں 2000 سال کی تاریخ ہے جب جیوز کو یروشلم سے نکالا گیا، لیکن جب وہ واپس آئے اس سے پہلے گیس چیمبرز بھی ہے، وہ سارے ظلم انہوں نے برداشت کیے، لیکن جب ان کے پاس حکومت آئی، طاقت آئی، تو انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ بہت سارے ہمارے ہمسایہ ملکوں میں، اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، افغانستان نے ہو سکتا بہت زیادہ آپریشن دیکھا ہو، لیکن جب طالبان کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی انسانی آزادیوں کو سلب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایران نے اگر شاہ کا زمانہ دیکھا تو آج ہی کی آپ خبر دیکھ لیں کہ ایک عورت کو اس لیے کہ اس نے صحیح طریقے سے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا، وہ تشدد سے ماری گئی. تو ادیب جو ہے اس کا بہت وسیع ہے مزاحمت کا تناظر، وہ صرف اور صرف ایک گورننس کی سیاست نہیں ہے. اس لیے ادب تو بذات خود اپنی فارمز کے ساتھ بھی مزاحمت کرتا ہے. اگر وہ اپنا ایکسپریشن نہیں کر پا رہا تو اس کی جو فارمز ہیں جو ادب میں، اس کے خلاف بھی وہ نئی تخلیق کرتا ہے. ادب بنیادی طور پر تخلیق کار ہے، اور اس نے ایک جو ہمارے ارد گرد، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس سے بھی نکلنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے انکنڈیشنل تسلط کو آپ نہ مانیں، چاہے نظریہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نظریہ بھی ایک سطح پہ اپریسو ہو سکتا ہے، اور ہماری ہسٹری میں بہت مثالیں ہیں اس کی. زندگی مسلسل تغیر پذیر ہے، چینج ہو رہی ہے، اس کی ڈفرینٹ فارمز بدل رہی ہیں. ادیب دیکھتا ہے کہ کس وقت کس موقع پہ کون سی جو ہے وہ ایک ظلم، کوئی بھی چیز ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کو اس نے ریزسٹ کرنا ہے. جہاں تک پاکستان میں سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی اینٹی ویسٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ویسٹ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. ایون مارکس بھی کوئی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا تھا. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اچھی ہے، ایک بہت اپنے تعصبات کے خلاف بھی مزاحمت کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ان کی بڑی تاریخ ہے. اختر صاحب نے بہت عمدگی سے بیان کیا، تو انہوں نے اتنے زیادہ آپ کو مثالیں دیں. تھوڑا سا میں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا کہ یہی ہمارے انجمن ترقی پسند مصنفین نے بھی اپنے آپ کو اس طرح ایک گروہ سے وابستہ کر لیا کہ کوئی بھی اور طرح کا جو مزاحمت کار تھا اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کی مزاحمت شاید ان سے بھی بڑی تھی. میری مثال سعادت حسن منٹو سے ہے، یا اس طرح کے اور لوگوں سے ہیں. انہوں نے معاشرے کے اندر مختلف پرتوں میں، مختلف سطحوں میں جس طرح آپریشن کو ڈسکور کیا اور اس کے بارے میں لکھا، اور اتنی خوبصورتی سے لکھا، میرا خیال اس کا کریڈٹ دینا جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو یہ میں تھوڑی سی مختصر باتیں کی ہیں، اس کے اوپر بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں. اختر صاحب آئندہ جب لیکچر دیں گے تو ظاہر ہے اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب کافی وقت بھی ہو گیا، میں نے کچھ ٹائم بھی لے لیا. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آج کی بہت بھرپور میٹنگ ہوئی. آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو.